عزیزان گرامی، آپ اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں تشریف فرما ہیں۔ یقیناً روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اگر کوئی ہے تو وہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر، جس کی صاف صفائی، گرد و غبار بھی اگر اس کا نکلتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے گندی جگہ نہ ڈالا جائے، اس لیے کہ یہ خانہ خدا سے نکلا ہوا گرد و غبار ہے، جہاں پر اللہ کے بندے اپنی مقدس پیشانیاں جھکا کر رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یہ چٹائیاں مسجد کی ٹوٹ جائیں، تمہیں گندی جگہ نہ ڈالا جائے۔ مسجد اگر مسمار کر دی گئی، شہید کر دی گئی، تو یہ مسجد کے فضلات جو نکلے ہیں انہیں گندی جگہ نہ ڈالا جائے۔ یہ بیت اللہ کی حرمت ہے، یہ اللہ کے گھر کا تقدس ہے، لہذا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسے نازیبا کلمات نہ کہیں، ایسی کوئی نازیبا حرکت نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناگوار گزرے، شریعت کے منافی ہو۔ لہذا مسجد میں جب بھی آپ آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ آپ کا یہاں کھانا پینا، چائے نوشی جائز ہو جائے، ورنہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کو صاف ستھرا کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتے ہیں، مسجد کو روشن اور چراغاں کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آؤ اندازہ لگائیں اس بات سے، مسجد میں سب سے پہلے اگر کسی نے چراغاں کیا تو وہ ایک اللہ کے نبی کے غریب صحابی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے گھر کو منور فرمایا، سب سے پہلے بیت اللہ میں چراغ جلانے والی ذات اللہ کے نبی کے صحابہ تھی۔ میرے آقا تشریف لے آئے، دیکھا آپ کی گھاس پھوس چھپروں کی بنی ہوئی مسجد منور ہے، چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کون ہے وہ جس نے بیت اللہ کو منور فرمایا؟ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، میں ہی ہوں یا رسول اللہ، میں ہی ہوں یا رسول اللہ، جس نے آپ کی مسجد کو منور کیا ہے، جس نے آپ کی مسجد کو چراغاں کیا ہے، بیت اللہ کو روشن کیا ہے۔ آقا اتنا خوش ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اگر میرے پاس کوئی کنواری بیٹی اب موجود ہوتی تو میں اس کا نکاح اس اپنے پیارے صحابی سے کر دیتا۔ کتنا خوش ہے اللہ کے نبی، 4 بیٹیاں اللہ نے پیارے آقا کو دے رکھا تھا اور چاروں کا نکاح ہو گیا تھا۔ فرماتے اگر میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس سے کر دیتا، جس نے خانہ خدا کو روشن کیا ہے، اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ لہذا اللہ کے گھر کا اہتمام، انتظام، انصراف ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ضعیفہ تھی، اللہ کے نبی کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا، رات کے اندھیرے میں نبی کو بغیر اطلاع دیے اس کی تدفین کر دی گئی، اس کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو آقائے دو عالم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ اللہ کے گھر کو جھاڑو دیتی تھی، میں اس کی نماز جنازہ کا۔ کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی ان سے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو منور کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر کوئی چیز بکھری ہو،
اپنی جگہ سے الگ ہو، ہٹی ہوئی ہو، یا کہیں کہیں دیکھے کہ گرد و غبار پڑے ہوں، آپ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کا خیال نہ رکھیں، ہم کسی امام و مؤذن کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے صفائی کر دیا یقیناً اس کا اجر عظیم آپ پائیں گے، چاہے مسجد ہو یا کوئی مدرسہ ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ذمہ داران ہیں وہی اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدارس اسلامیہ میں مکتب کے حقدار ہیں، مکتب میں ان کے جانے کی عمر ہے، تاکہ یہ بچے مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر دین کی صحیح کواہد کہوں تصویر بن سکے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے دیوانوں، ان بچوں کا مقام کیا ہے؟ اگر انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ لیا، اگر ان کے سینے میں قرآن کی ایک آیت حفظ ہو گئی، ان کے والدین کو کیا ثمرہ ملے گا؟ اور سنو، عیسیٰ روح اللہ ایک جگہ سے گزرے، دیکھا صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، واپس ہوئے، عذاب الہی ہٹا دیا گیا ہے، دست بددعا ہوتے ہیں مولا۔ بات کیا ہے؟ ابھی گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ابھی آیا ہوں تو عذاب الہی ہٹ گیا۔ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، مخمل فرش بچھا دیے گئے ہیں۔ بات کیا ہے؟ غیب سے ندا آئی، میرے پیغمبر سنو، ابھی یہ جب دنیا سے گیا تھا، جاتے جاتے اس نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو نصیحت کر دی، وصیت کر دیا تھا، اگر اللہ نے ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمایا، اسے قرآن پاک کی تعلیم دینا، اسے قرآن پاک کی تعلیم دینا، کلام اللہ اسے یاد کروانا۔ اور ابھی اس کے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد نرینہ عطا فرمایا ہے، اور آج اس کا بیٹا پہلی بار مکتب گیا ہے، پہلی بار بسم اللہ پڑھا ہے۔ اے میرے پیغمبر سنو، جس باپ کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کر کے پکارے، مجھے رحیم کر کے پکارے، میری رحمت کو گوارا نہیں، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر آتا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس باپ کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان کر کے پکارے، رحیم کر کے پکارے، تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر قبر میں آتا۔ ملت کے نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے، آبادی و مدارس اسلامیہ چلنے چاہیے، مدارس کی کمیاں محسوس ہو رہی ہیں، اسکول ہزاروں کھل چکے ہیں، اور ان اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، مگر دین کی تعلیم از حد ضروری ہے، تاکہ آپ کا بچہ جان سکے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ، آپ کا بچہ سورہ اخلاص یاد کر لے، آپ کا بچہ نماز کے فرائض، وضو و تیمم کے مسائل جان سکے، تاکہ یہ بیٹا آپ کا بچہ جانے ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، والد کا مرتبہ کیا ہے، بڑوں کا ادب کیسے ہوتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، ہمیں اپنوں کا رونا۔ اگر ایک کوئی آگے قدم بڑھاتا ہے تو دوسرا کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مدرسہ چلانا چاہتا ہے، کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے، کوئی آباد کرنا چاہتا ہے، تو دوسرے اپنوں ہی میں سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی شاباشی کرے، اس کی داد دہی کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کا من بڑھائے۔ یقیناً یہ اللہ اس کے رسول کا وزیر کارنامہ آپ انجام دینے جا رہے ہیں، جس کے متعلق حکم ہے علم دین حاصل کرو، علم دین سیکھو، فرض ہے علم دین سیکھنا، تاکہ مسائل دینیہ کما حق کرو آپ جان سکیں، آپ پہچان سکیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی آبادی کو چھوڑ کر شہروں کا رخ فرماتے ہیں، آپ جیلان جاتے ہیں،
اور بچپنے کے عالم ہی میں آپ نے اپنے شہر کو خیر بار کر دیا۔ علم دین ہی ہے جو اوروں کو اوروں سے الگ کر دیتا ہے، جو دوسروں کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہ علم دین ہی ہے، یہ علم ہی ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ میں بس اپنی بات اسی بات پر کہہ کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایک اور نیک بن کے رہو، مذہب و ملت و مسلک پر ایسے سختی سے قائم رہو، ایک دیوار بن جاؤ سیسا۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، سرکار غوث اعظم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، غریب نواز کا بچپنا آپ کے سامنے ہے، سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی آپ کے سامنے، ان اللہ والوں کی سوال حیات آپ کے سامنے۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں سب کے سب یتیم ہیں، سب کے والد گرامی کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا، چاہے غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، مخدوم اشرف سمنانی ہو، بے شمار اولیاء کی تعریف آپ کے سامنے، ان کی ماؤں نے ان کی پرورش فرمائی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بارہا کہہ چکا ہوں، اگر ماں سجدہ ہو، عابدہ ہو، ساجدہ ہو، طیبہ طاہرہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، بیٹا مخدوم اشرف سمنانی۔ ماں کا طیبہ ہونا ضروری ہے، طاہرہ ہونا ضروری ہے، عابدہ ہونا ضروری ہے، ساجدہ ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے۔ ماں پاک صاف ہوتی ہے تو اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے بیٹا عالم یا حافظ یا ولی یا متقی پرہیزگار اور نمازی۔ ضرورت اس بات کی ہے ماحول صاف بنایا جائے، سوسائٹی پاک ہونی چاہیے، سماج پاک ہونا چاہیے۔ آپ نبی کی میلاد میں بیٹھے ہو اور نبی کے میلاد کے مہینے میں بیٹھے ہو، میرے ملت کے نوجوان، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے، اس نے اپنا رسول آپ کو دے دیا، اس نے اپنا حبیب پیغمبر آپ کو دے دیا ہے، احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم نے مومنین پر احسان کر دیا، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا، زمین بنانے کے بعد احسان نہیں جتایا، سورج اور چاند پیدا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر اپنا حبیب جب دنیا میں بھیجا ہے، محمد رسول اللہ کو جب دنیا میں بھیجا ہے اللہ نے، قرآن میں فرماتا ہے ہم نے مومنین پر احسان کر دیا ہے، مومنین پر احسان کر دیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا ہے، اپنا محبوب عطا۔ آپ اس عظیم پیغمبر کی امتی ہو، اس عظیم پیغمبر کی میلاد منا رہے ہو، اس عظیم پیغمبر کا وسیلہ آدم ہے، اس عظیم پیغمبر کی میلاد میں بیٹھے ہو، وہ آمنہ کا لال ہے، پیدا ہوتا ہے پیغمبر، پوری دنیا خوشیوں میں مچل جاتی ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں آپس میں مل رہی ہیں، مبارکباد پیش کر رہی ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، آمنہ کا لال آیا ہے، مبارک ہو، مبارک ہو، مکی مدنی آقا آیا۔ یہ عالم ہے، چیٹیاں دلوں میں مل رہی ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کے، مبارکبادی کے الفاظ پیش کر رہی ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی مکہ میں آ گئی۔ چرند و پرند آپس میں مل رہے ہیں اور مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مبارک ہو، آمنہ کا لال آیا ہے، اب بیٹیاں زندہ دفن نہ کی جائیں گی، اب بیواؤں کو کوئی منحوس نہ کہے گا، مبارک ہو۔ یہ عالم ہے اللہ کے حبیب کا۔ ملت کے نوجوانوں، آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی کی میلاد منانے والوں، سب سے عظیم چیز ہے نبی کی میلاد، اسی کی صدقے میں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولا لما
خلقت الافلاق والارضین، اے نبی تمہیں پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، اپنے ایک ہونے کا اعلان نہ کرتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تمہیں پیدا کرنے کا مقصد تھا، میں نے زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، میں نے کائنات بنا دیا، اپنے ایک ہونے کا اعلان میں نے کر دیا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، جب ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے حبیب جب دنیا میں تشریف لے آئے، مکی مدنی آقا مکہ میں پیدا ہو گئے، آپ کا اپنا چچا ہے ابو لہب، بہت ہی سڑا ہوا کافر، جس کی مذمت میں قرآن کی ایک سورہ نازل ہوئی، سورہ تبت یدا، ابو لہب کے حق میں نازل ہوئی۔ تبت یدا ابو لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ اتنا خطرناک کافر، اس کی بیوی ام جمیل نبی کے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی، گڈھے کھود دیتی تھی، محمد ادھر سے گزریں گے، پیر اس گڈھے میں پڑے گا اور محمد گر پڑیں گے، پیر ٹوٹ جائے گا، منہ آ جائے گا۔ اتنی خطرناک، نبی کی سگی چچی، نبی کا سگا چچا ابو لہب، اللہ نے قرآن میں اس کی برائی بیان کیا ہے، اس کی مذمت بیان کیا ہے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ وہ جب ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تاریخ میں سویبہ، دوڑی دوڑی آئی اور ابو لہب سے کہتی ہے میرے آقا مبارک ہو تمہیں بھتیجا پیدا ہوا، مبارک ہو۔ یہ نہیں کہا نبی آئے، یہ کہا مبارک ہو تمہیں بھتیجا پیدا ہوا۔ سگا چچا ہے ابو لہب، وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس خوشخبری سنانے والے کو آزاد کر دیتا ہے۔ بھتیجے کی خوشخبری سنانے والی لونڈی کو اپنی شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیتا ہے، جا اب تو میری بادی نہ رہی، تو نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ہے، اب تو آزاد ہے، جا۔ مر جاتا ہے ابو لہب، فنا فی النار ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کے سگے چچا، یہ ایمان لے آئے تھے، یہ خواب دیکھتے ہیں، پوچھا ہم سے گزرنے کے بعد آپ پر کیا گزری، دنیا سے جانے کے بعد، ہم سے بچھڑنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد زمین کے اندر کیسے حالات ہیں؟ ابو لہب کہتا ہے بڑی خراب گزر رہی ہے، بہت ہی دل اندوز، زخم، پٹائی، عذاب دیا جا رہا۔ ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، دوشنبے کا دن آتا ہے، مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، میری پیاس کچھ بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا ملت کے نوجوانوں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سنو ایسا سڑا ہوا کافر جو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں مستا لے کے آنے والی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ اس پر بھی ہفتے میں ایک دن کرم فرماتا ہے۔ اس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ تو پیدائش بھتیجا کی خبر لے کے آئی ہے، جب تو آزاد ہے تو ایسے سڑے ہوئے کافر پر اللہ ہفتے میں ایک دن کچھ رحمت کی چھینٹیں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نبی کی غلامی اختیار کر کے نبی کی میلاد مناتے ہیں، نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، ایسوں پر اللہ رحمت کی ہزار بارشیں نازل سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت بارش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ میلادی ہو، آپ میلاد منانے والے ہو، نبی پاک کی غلامی کے اختیار کیے ہو، آپ پر رحمت اللہ کی ہزاروں۔ ملت کے نوجوانوں، آپ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہو، میرے نبی دنیا میں آئے ہیں، خوش خصالی ہو،
چند ہی مہینوں یا چند سالوں کے بعد ایک زبردست خوشحالی آ گئی، خوش سالی ہو گئی، سوکھا ہو گیا، پورا عرب پریشان، پورا عرب۔ لوگوں نے میٹنگ کیا تو ایک بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا لوگوں تم میں ابو طالب موجود ہیں، ابو طالب سے کہو، یہ ابو طالب نبی کے چچا ہیں مگر ایمان نہیں لے آئے، ابو طالب تم میں موجود ہیں، ان سے کہو وہ کچھ تدبیریں نکالیں گے۔ حضرت ابو طالب سے لوگوں نے کہا، رؤسائے عرب، قبیلوں کے سردار سب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہیں، کاندھے پر بٹھائے ہیں اور صحن کعبہ میں آتے ہیں، کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھا دیتے ہیں، اور دیکھا کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے اللہ کے حبیب چند ہی مہینے کے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک بادل آتا ہے، پورا عرب سیراب، پورا عرب جھما جھم موسلادھار بارشوں میں سیراب۔ یامنہ کے لال کی برکت ہے، یامنہ کے لال کی انگلیوں کے اشاروں کی برکت ہے۔ خوشیاں مناؤ پیارے ملت کے نوجوانوں، وہ محبوب خدا آیا ہے، بتوں کو پاک کرنے والی ذات، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والی ذات آمنہ کے لال کی ہے، بیواؤں کو عرش معلیٰ پر پہنچانے والی ذات وہ آمنہ کے لال کی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والی ذات وہ آمنہ کے لال کی۔ یاد رکھو جس کا شوہر مر جاتا تھا وہ عورت منحوس قرار دی جاتی تھی، کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا، آبادیوں سے لوگ باہر نکال دیا کرتے تھے۔ 25 سال کے کمارے ہیں میرے پیغمبر، 40 سال کی بیوہ ہے خدیجہ، کئی شوہروں کی بیوہ ہے، 40 سال کی عمر ہے، بیوہ ہے، 25 سال کے کمارے ہیں میرے پیغمبر۔ اپنا سب سے پہلا نکاح میرے پیغمبر نے ایک بیوہ سے کر کے عرب کی باطل رسموں کا خاتمہ کر دیا، دنیا کو پیغام دے دیا، دنیا والوں بیوائیں منحوس نہیں ہوا کرتی ہیں، بیوائیں منحوس نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر کا سب سے عظیم کارنامہ ہے کہ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اگر عورتوں پر کسی کا احسان ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے، وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی، بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کا گلا دبانا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھود کر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر آئے اور بیٹیوں کی پرورش کرنے کا حکم دیا، میرے پیغمبر آئے اور پیغمبر نے جہاد عملی طور پہ فرمایا۔ حدیث پاک میں فرماتے ہیں میرے آقا اللہ نے انہیں 3 بیٹیاں دی ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے، دینی تعلیم سے آراستہ کر دے اور اچھے گھر میں ان کا نکاح کر دے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے والوں سے آپ نے جہاد فرمایا، بیٹیوں کی تربیت پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آمنہ کے لال عورتوں کو سب سے زیادہ نبی کی ملاد کرنی چاہیے، سب سے زیادہ عورتوں کو عزت، شہرت، عظمت کسی نے دلائی ہے تو آمنہ کے لال نے اسی عظیم پیغمبر کی میلاد میں بیٹھے ہو، اسی عظیم پیغمبر کی پیدائش کا یہ مبارک مہینہ، اسی عظیم پیغمبر کی ولادت کا یہ 12 ربیع الاول کا مقدس دن ہے۔ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی نبوت کا چرچا چہار دانگ عالم میں، چہار دانگ عالم میں ہو گئے۔ آپ کی پیشانی بچے بلاتے محمد آؤ ہمارے ساتھ کھیلو،
میرے پیغمبر بچپن ہی میں فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، محل لہو لعب کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنی چچا کے ساتھ ملک شام کا بھی سفر کرنے گئے ہیں۔ تجارت کے لیے آپ جگہ جاتے تو آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ نبی کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ چند ہی سال کے تھے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ در یتیم ہو گئے میرے آقا، در یتیم۔ اللہ اکبر، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کفالت چچا کے حق میں آئی ہے، اور ابو طالب نے وہ حق ادا کیا ہے، وہ حق ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، چچا ہونے کا وہ حق ادا کیا ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور اسی کا ثمرہ اللہ نے ابو طالب کو عطا فرمایا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا اگر کسی کو عذاب ہے تو میرے چچا ابو طالب، سب سے ہلکا عذاب ہے تو جہنم میں ایمان نہیں لے آئے تھے مگر میرے نبی کی حمایت کیا ہے، نبی کو کاندھے پر بٹھایا ہے، نبی کے لیے لوگوں سے لڑے ہیں۔ شعب ابی طالب نے نبی کو لے کر 2 سال تک چھال درخت کی اکھاڑ کے کھایا ہے۔ جب میرے پیغمبر کا بائیکاٹ کیا گیا، پیغمبر اعظم کا بائیکاٹ کیا عرب کے لوگوں نے، تو شعب ابی طالب میں میرے پیغمبر نے گھاس نوچ کے کھائی ہے، درختوں کی کھال اکھاڑ کے کھائی ہے، مگر اللہ اکبر نبی کے صحابہ ایک بال برابر دین سے ہٹ جائے یہ کمال ہے۔ ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے پھسل جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ اگر مجال ہے، عرب کے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ نبی سے، نبی کے صحابہ سے بات نہ کرو، ان سے لین دین نہ کرو، انہیں کھانا پینا ان کے ساتھ نہ کرو، بائیکاٹ کر دیا۔ مگر اللہ نے ایسی استقامت عطا فرمائی ہے میرے نبی کے صحابہ کے اندر، وہ منہ سر برابر نہیں ٹھوک رہے۔ جنگ احد میں تاریخ بتاتی ہے ایک عورت ہے جو اپنے گھر سے بھاگی چلی جا رہی ہے، افواہ اڑ گئی غزوہ احد میں کہ محمد کا قتل ہو گیا، اللہ کے حبیب شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب مدینے میں آئی، وہ عورت بے تحاشا اپنے گھر سے بھاگی چلی جا رہی ہے میدان جہاد کی طرف، غزوہ احد کی طرف۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس نے پوچھا ٹھہرو کہاں جا رہی ہو؟ غزوہ احد میں جا رہی ہوں، سنا ہے اللہ کے نبی کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا پہلے سنو، تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس عورت نے کوئی پرواہ نہ کی، بھاگی چلی جا رہی ہے۔ پھر راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا، آگے چلی جا رہی ہے۔ تیسرا شخص ملتا ہے، اس نے کہا تمہارا شوہر اس جنگ میں شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹا بھی شہید ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، شوہر بھی شہید ہوا، کوئی پرواہ نہیں۔ آگے چلی جا رہی ہے، میدان جہاد میں تلواریں چل رہی ہیں۔ جب اس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے حبیب بحیات ہیں، رسول اللہ زندہ ہیں، فوراً دیکھتی ہے اللہ کے حبیب زندہ ہیں، ہزاروں بھائی قربان ہیں، ہزاروں بیٹے قربان ہیں، ہزاروں شوہر قربان ہیں، رسول اللہ کی ایک زندگی پر پوری زندگیاں قربان ہیں، اللہ کے حبیب زندہ ہیں، سب کو یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ جذبہ کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کے دل میں رسول کی عظمت سب سے بلند۔ غزوہ یرموک، عمار بن یاسر
جن کے سینے پہ تیر لگے گا، خون کا فوارہ نکل رہا، سینے پہ تیر لگے گا، لڑک کے زمین پر گر گئے، خون نکل رہا ہے، تلوار تیر کھینچا اور اپنے سینے کو زور سے دبایا تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے، اور زمین پر قدموں کے بل، کہنیوں کے بل گھسیٹ رہے، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے ہلا رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، مگر عمار بن یاسر اس کی پرواہ نہیں کر رہے، چلے جا رہے ہیں، کہنیوں سے گھسیٹتے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہیں، پیارے آقا کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر اپنی ناک رگڑ رہے ہیں، پیشانی رگڑ رہے ہیں، زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری روح نکلی ہے قدم مبارک، میری روح نکلی ہے نبی کے قدموں پر، نبی پاک میری شہادت کے گواہ ہے، میں کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا، میری روح نکل رہی ہے تو اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر نکل رہی ہے، پیارے آقا میری شہادت کے گواہ پر بتاؤ یہ نبی کے صحابہ کو کس نے مثال دیا ہے؟ یہ نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی ہے، دنیا ان کے سامنے ایک رائی نظر آتی ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکالو ملت کے نوجوان، کیسا جذبہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ تھوڑی سی بات پر بدک جاتے، تھوڑی سی بات پر وہ تیرا ہے وہ میرا ہے، وہ اس قبیلے کا، اس خاندان کا، یا اس ذات کا ہے، اس برادری کا، کس نے بنایا ذات برادری؟ کس نے بنایا؟ کیا تم سے پوچھا جائے گا ذات برادری؟ نہیں پوچھا جائے گا، نیکیاں جس کی ہیں زیادہ وہ کامیاب ہے۔ یاد رکھو میری ملت کے نوجوانوں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جس کا میزان عمل بھاری ہے وہی کامیاب ہے، جس کا میزان عمل ہلکا ہے وہی جہنمی ہے، وہی جہنمی ہے۔ جس کا میزان عمل ہلکا ہو گیا قیامت میں وہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس لیے میزان عمل کو وزنی بناؤ، میزان عمل کو بھاری بناؤ، نیکیاں اکٹھا کرو۔ ایک جنگ میں حضرت حذیفہ کو زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری دی گئی کہ جو شہید ہو رہے ہیں انہیں پیچھے لایا جائے، جو زخمی ہیں انہیں پیچھے لایا جائے، انہیں پانی پلاؤ۔ وہ مشکیزہ میں پانی بھر کے اپنی پیٹھ پر لٹکائے ہیں، زخمیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا ایک زخمی ہے، جان نکل رہی ہے، الاتش 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 یہ پکار رہا، وہ اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور مشکیزہ اتارا، ان کے منہ میں پانی ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے زخمی کی آواز آتی ہے الاتش الاتش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ اس بھائی نے اپنا محبت کر دیا، جو پہلا والا تھا انہوں نے اپنا محبت کر دیا کہ ہمارے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، پہلے ہمارے اس بھائی کو پانی پلاؤ، وہ ہم سے زیادہ پیاسا نظر آتا ہے۔ کیا جذبہ ہے، خود پیاس لگی مگر پھر بھی اپنے منہ کو بند کر رہے اور کہتے ہیں جاؤ ہمارے اس بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ہم سے زیادہ پیاسا نظر آتا ہے۔ حضرت حذیفہ گئے اور ان کے پاس پہنچتے پہنچتے پانی پلانا چاہتے تھے، ان کی روح نکل جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پلٹ کر پہلے کے پاس آئے، یہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے تھے۔ بتاؤ، اپنی پیاس کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا، یہی تو ایثار ہے، یہی تو جذبہ ایثار ہے۔ خود کھایا تو کیا کھایا، خود بھوک لگی ہو دوسروں کو کھلا دو، خود پیاسے ہو دوسروں کی پیاس کا احساس کر کے اسے پلا دو، یہی تو مسلمانی ہے، ایمانی یہی جو ایمان ہے۔ ملت کے نوجوانوں، کیا نبی کے صحابہ کا مزاج تھا؟ مدینہ میں ایک محلہ تھا جو محلہ ست گھرا کے نام سے مشہور تھا، 7 گھروں پر مشتمل تھا، اس لیے محلہ ست گھرا کے نام سے مدینہ میں اجالا جاتا۔ ایک گھر میں کسی نے تحفے کے طور پہ بکری کا سر دیا، بکری کا سر تحفے میں آیا، ایک گھر والے کے پاس لے کے گئے،
تو انہوں نے یہ کہہ کے اسے واپس بھیج دیا کہ اس سے زیادہ ہمارے اس پڑوسی بھائی کو ضرورت ہے، اسی لیے وہ دوسرے کے پاس لے گیا۔ دوسرے نے کہا ہم سے زیادہ غریب وہ ہمارا پڑوسی ہے، اسے دے دیں۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، تیسرے والے نے کہا ہم سے زیادہ ضرورت مند وہ ہمارا پڑوسی ہے، اسے دے دو۔ وہ بیچارہ ساتوں گھر گھومتے رہا، پہلے سے دوسرے نے تیسرے کے یہاں بھیج دیا، تیسرے نے چوتھے کے یہاں بھیج دیا، اور گھومتے گھومتے پہلے کے پاس پھر آ گیا۔ اس نے پھر اب لے لیا کہ لگتا ہے یہ ہماری ہی قسمت میں۔ بتاؤ یہ جذبہ، یہ ایثار انہیں کیسے ملا؟ یہ نبی کریم کے دیوانوں کا حال۔ اور ہم فریج جب تک نہ بھرے بقرعید کا گوشت ختم ہی، اللہ پڑوسی کی قربانی نہ ہوئی، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غربت کا مذاق۔ وہ مارے شرم کے بیچارہ باہر نہیں نکل رہا، لوگ کیا کریں، قرضہ لے کے قربانی کر رہا ہے جب قربانی واجب نہیں تھا، تاکہ سماج میں جی اٹھا سکے۔ یہ ہم نے سماج خود بنا رکھا ہے، ایسا سماج ہم نے بنا رکھا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول نے اس پر قربانی واجب نہیں رکھی، ہم کیوں اسے آر اور شرم دلا رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسے چپ کے طور پر اس کو گوشت بھیج کر تاکہ اپنی قربانی میں، اپنے گوشت میں، اپنے دعوت میں شریک کر لیں۔ اگر باہری چرچیوں چوراہوں پر چرچا، فلاں نے قربانی نہیں کی، فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں ایسا نہ کرو، نہ کرو ایسا۔ یہ دست قدرت میں ہے، اسے چاہے فرش مخمل پر بٹھا دے، اسے چاہے عرش معلی پر پہنچا دے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسے چاہتا ہے عزت، شہرت، دولت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کارے مذلت میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فرش پر لٹا دیتا ہے۔ کبھی اپنی دولت پر نہیں اتراؤ، کبھی اپنی طاقت پر زوم غرور نہ کرو، کبھی بھی اپنے حسن و جمال پر نہیں اتراؤ، کبھی بھی اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، کبھی بھی پروردگار عالم نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی شکرانے نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ کے دیوانوں، زندگی میں اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو، اللہ پاک جسے چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، شہرت و عزت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ربیع پاک کی میلاد میں آپ آئے ہو تو یہ سب چیزیں سیکھ کے جاؤ تاکہ زندگی میں یہ کام آئے، اور پھر اس بات پر نہیں اترانا کہ ہم تو بہت مالدار ہیں، ہم تو بہت دولت مند ہیں، ہم تو بہت طاقتور ہیں۔ قارون کی زندگی، فرعون، نمرود، حامان، شداد کی پوری زندگی نظروں کے سامنے موجود ہے، پوری زندگی نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا۔ پورا قرآن آپ تلاوت کریں، پڑھ ڈالیں، صرف چند پارے ایسے ہیں، ان میں چند آیتیں ایسی ہیں جو فرائض و واجبات پر مشتمل ہیں، احکام الہیہ پر مشتمل ہیں، بقیہ بیشتر قرآن کے پارے حکایات پر مشتمل ہیں، گزشتہ اقوام کے حالات پر مشتمل ہیں۔ وہ اس لیے کہ گزشتہ قوموں کے حالات پڑھیں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رسول پاک کی میلاد میں بیٹھے ہو، رسول اللہ کی آمد کا مہینہ ہے، پیارے آقا کی آمد کی صدقے میں اللہ پاک نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک والارض، نبی تمہیں پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، حتیٰ کہ اپنے ایک ہونے کا اعلان نہ کرتا، اپنے ایک ہونے کا اعلان نہ کرتا۔ اس لیے نمازیں پڑھتے رہو، اپنی پیشانیوں کو سجدے سے سجاتے رہو۔ یہی ایک چیز ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ممتاز کرے گی۔ اللہ کی بندگی، یہ پیشانی جب
اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، عاجزی انکساری اسی میں ہے، یہ پیشانی رب کے حضور جھک جائے۔ نماز سب سے افضل کیوں قرار پائی؟ کیوں قرار پائی؟ دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ پیشانی بارگاہ خداوندی میں زمین پر جھک جاتی ہے، ناک زمین سے لگ جاتی ہے، سجدے میں ناک کا زمین پر لگنا واجب ہے، اور دنیا میں ناک کی لڑائی ہے، ناک زمین پر رکھی ہے، پیشانی زمین پر رکھی ہے، جو سب سے اوپر ہے پیشانی انسان کی جسد میں، پیشانی ناک زمین پر رکھی ہے بندے نے، اور رب کی کبریائی زبان سے کر رہا ہے سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات جو بلند و بالا۔ ایک وجہ یہ ہے نماز کی افضلیت کا اور تقرب اللہ ہونے کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں رسول اللہ کی ادا ہے، اللہ کے رسول کی ادا ہے، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، اطاعت اور ادا رسول اللہ کی ہو، طریقہ رسول اللہ کا ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کو یہ نماز بڑی پسند، بہت پسند ہے۔ نماز آپ نہ ترک کریں اور اللہ کے رسول کی آمد میں خوشیاں منائیں، صدقہ کریں، مومنین، غریب، یتیم، بیواؤں کی مدد کریں، اور رسول اللہ پر درود پاک کی کثرت کریں، درود و سلام کی اس دن کثرت کریں۔ نبی کی آمد کی خوشیوں کا اظہار یہی ہے، جلوس محمدی نکالا جائے اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، چراغا کریں بلا شبہ جائز ہے، جلوس نکالے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، لو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے کردار سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے یہی رسول اللہ کا مشن ہے، یہی دین کا، اسلام کا پیغام ہے۔ مرد مومن وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے دوسرا محفوظ رہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ 3 بار میرے نبی نے فرمایا، صحابہ کہتے کون یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے وہ شکم سیر ہو کے کھائے اور سو رہے، اس کا پڑوسی بھوکا۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا، اور زور دے کے پیشانی پر بل آ گیا۔ صحابہ کہتے کون یا رسول اللہ؟ فرماتے جو پیٹ بھر کے کھائے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا۔ سب سے زیادہ رنجش آج ٹینشن پڑوسیوں سے ہے، کون کیسے مالدار ہو گیا، کون کیسے گاڑی والا ہو گیا، کون کیسے بنگلے والا ہو گیا، یہ سب من جانب اللہ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے حسد دلوں سے نکال دو، حسد اللہ پر اعتراض ہے کہ اسے کیسے دیا مجھے تمہیں، جسے چاہے دے، جسے چاہے نماز دے، حسن سے، مال سے، دولت سے، طاقت سے، قوت سے، عزت سے، شہرت سے، کسی کو اعتراض نہیں، حسد نہیں۔ حسد بہت بڑا گناہ۔ دنیا کا سب سے پہلا، میرے اپنے مطالعے کے مطابق آخری بات، دنیا کا سب سے پہلا گناہ حسد، تکبر، سب سے پہلا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اپنی روح ڈالی اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، تو اس نے تکبر و حسد کی بنیاد پر آدم کو سجدہ کیا۔ بس یہی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں معلم الملکوت ہوں، فرشتے میرا جھولا جھولاتے ہیں، میں فرشتوں کا استاد ہوں۔ آدم علیہ السلام سے حسد ہو گئی،
معروف ہو گیا میں آدم سے بہتر دنیا کا سب سے پہلا اس لیے ملت کے نوجوانوں اللہ پاک پر یقین کامل رکھو جس حال میں اللہ رکھے تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے مولا اسی سے لا لگائے رکھو اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے ایک پوری زندگی انبیاء کی آپ کے سامنے پوری زندگی اولیاء صالحین کی آپ کے سامنے چھاؤ تاریخ ہے اللہ والوں کی زندگی آپ مطالعہ کریں اللہ والوں کے مشن پر قائم رہیں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے مشن پر قائم رہیں اور رسول اللہ کی میلاد کرتے رہیں اپنے گھروں میں اپنے دروازے پر اللہ پاک میلاد کی برکت سے گھر میں پورے سال رحمتوں کا وجود فرماتا ہے علامہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی یا غالب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ہر سال نبی کی میلاد کرتا تھا ایک سال مجھے غربت میں آ گھیرا میں کمزور حالت میں ہو گیا میں نے چند چنے خریدے بھونے ہوئے اور اس پر فاتحہ کر کے تقسیم فرما دیا میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا چنا ہمیں موصول ہو گیا غربت نہ دے کوئی آئے نہ آئے میلاد کرو اس کی برکت اس کا فیض پورے سال کوئی نہ آئے اس پر اللہ کا کرم ہوگا اس پر اللہ کا تجھی کی رحمت ہوگی جس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا شوق ہوگا وہ آئے اپنے نبی کی بات سننے اپنے نبی کی میلاد وہ آئے گا اس لیے مبارک مہینے میں سب سے عظیم نعمت یہی ہے نبی پر درود پڑھتے رہو نبی پر سلام پڑھتے رہو حدیث پاک ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا جمعہ کے دن ہی انہیں ان کا انتقال ہوتا ہے جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا اور فرماتے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ نبی فرماتے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے آپ تو انتقال فرما چکے ہیں میرے نبی فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کو جسم کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اپنی قبر میں روزی دیے جاتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب الیہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین استغفر اللہ